کہ وہ بیت اور ہمارے بیت اور وہ گھر اور ہمارا گھر اور کعبہ اور ہمارے مکان اور ایسا اس میں کیا ہے؟ تمام فرقے کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کعبہ اکیلا گھر ہے. میری طرف دیکھیے، کعبہ اکیلا گھر ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ طواف کیجئے جب بھی عبادت. ہائے 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 ہائے. طواف کیجئے جب بھی عبادت. حدود میں رہیے جب بھی عبادت. کچھ نہ کیجئے، بیٹھ کے دیکھتے رہیے. میرے بزرگ کرسیوں کو بیٹھے ہیں، ان سے بھی دعائیں چاہتا ہوں. کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے. تو اس گھر کی خصوصیت کیا ہے؟ تینوں صورتوں میں عبادت. طواف کریں جب بھی عبادت، بیٹھے رہیں حدود میں رہیں جب بھی عبادت، کچھ نہ کریں اسے دیکھتے رہیں اسے دیکھتے رہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے کی یہ خصوصیت اور کعبے کا یہ کمال ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کے دیکھتا رہے عبادت کرتا رہے گا مگر چہرے پہ آنکھیں ہوں. تو اندھے کو قرآن میں علی کہاں نظر آیا؟ اب کعبے کی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیے میرے کیا ہے خصوصیت؟ طواف کیجئے عبادت، بیٹھے رہیے عبادت، دیکھتے رہیے عبادت. اس کا مطلب اللہ نے کعبے کو یہ صفت دی ہے کہ اگر کوئی کعبے کو صرف دیکھتا رہے تو عبادت کرتا رہے گا، دیکھتا رہے تو عبادت کرتا رہے گا، دیکھتا رہے تو عبادت کرتا رہے گا. تو مکان کی حیثیت تو مکین کی وجہ سے ہے. جب مکان ایسا ہے کہ دیکھتے رہو عبادت ہوتی رہے گی تو مکان میں آنے والا تو ایسا ہونا چاہیے جس کے لیے نبی کہیں یا علی تیرے چہرے کو دیکھنا عبادت. یا علی النظر الى وجه علی بن عبادت. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا، علی کے چہرے کی طرف دیکھ لینا عبادت ہے. اب کعبہ طواف کیجئے. بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبے کا طواف کرو گے عبادت ثواب، بیٹھے رہو گے عبادت ثواب، دیکھتے رہو گے عبادت ثواب. اچھا تو یہ کعبے کو دیکھنے سے عبادت کیوں ہے؟ یہ کیا؟ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ مطلب کعبہ ہے، دیواریں ہیں اس کی. اب آپ اچھے خاصے انسان بیٹھے ہوئے دیواروں کو گھور رہے ہیں، کمال کی بات ہے. لیکن اب یہ ہے کہ عبادت ہے تو ہے، یہ غور کرنا چاہیے کہ بھئی اسے دیکھنے میں عبادت کیوں ہے. بات کیا ہے وہ کہا آپ سمجھے نہیں. اصل میں کعبے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جب مومن کی نظر کعبے کی طرف پڑتی ہے تو مومن کا دل کعبے کی طرف کھینچتا ہے. مومن کا دل کعبے کی طرف کھینچتا ہے. کعبے کا کمال کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، خدا حسین کا واسطہ کا کمال ہے کعبہ یہ ہے. اگر مومن کعبے کو دیکھ رہا ہو تو کعبے کا کمال یہ ہے کہ کعبہ مومن کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے. پتا چلا مومنوں کا دل جس کی طرف کھینچتا ہے اسے کعبہ کہتے ہیں. فقرہ کہہ دوں اگر دلوں کے دروازے کھلے ہوں، جس کی طرف مومنوں کے دل کھینچے اسے کعبہ کہتے ہیں. جس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کعبہ کھول دے اسے علی. جس کے لیے اپنے دل کا دروازہ کعبہ کھول دے
اسے کہتے ہیں علی۔ اب سمجھے کہ علی کون ہے؟ علی وہ ہے جس کے لیے کعبہ اپنے دل کا دروازہ کھولتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، کمال ہے۔ پوری دنیا کعبہ جانے کے لیے پریشان رہتی ہے، کعبہ علی کو بلانے کے لیے پریشان رہتا ہے۔ آؤ نا علی، آؤ نا علی، آؤ نا علی، ہم تو انتظار کر رہے ہیں، آؤ آؤ آؤ۔ اب یہ کعبہ کیا ہے؟ اول بیت۔ اب لفظ اول پہ گفتگو ہے، اگر آپ تھکے نہ ہوں تو بات شروع کیجئے۔ نئی نسل کے لیے پیغام ہے، یہ لفظ اولا جو ہے پہلا گھر، تو اللہ جب کہہ رہا ہے پہلا گھر، اس کا مطلب یہ کہ اس گھر سے پہلے کوئی گھر زمین پہ بنا ہی نہیں، یہ پہلا گھر ہے۔ لیکن جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کعبہ ابراہیم کے زمانے میں تعمیر ہوا۔ بات یہ نہیں ہے، کعبے کی تاریخ پرانی ہے۔ اب سنیے، بات شروع ہو گئی۔ پہلا گھر ہے، ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ یہ پہلا گھر اصل ہے یا نقل ہے۔ پہلا گھر اصل ہے، چونکہ مضمون نازک ہے اس لیے ہمیں بیچ میں رک رک کے چلنا ہوگا۔ یہ پہلا گھر اصل ہے یا نقل ہے؟ جب تاریخ کا مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پہلا گھر نقل ہے، اصل نہیں، یہ کسی کی شبیہ ہے۔ اب وہ عرض کرتا ہوں کہ کیسے بنا کعبہ، پہلا گھر کیسے ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب اللہ نے پیکر آدم بنانے کا ارادہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے تمام ملائکہ سے یہ کہا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ جب میں اس میں اپنی روح آئے ہائے ہائے ہائے، اللہ اسے منواتا ہے جس میں اس کی روح ہو، اسے نہیں منواتا جس میں ابلیس کی روح ہو۔ جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدہ کر لینا۔ ملائکہ نے کہا پروردگار اسے خلیفہ بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے، یہی تاریخ ہے نا، اسے خلیفہ بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے۔ حکم خدا تھا، ملائکہ نے اپنی بات اللہ کی بارگاہ میں رکھی، سب کو حق ہے کہ اپنی بات رکھے، اسے خلیفہ بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے گا۔ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ فقرہ میں کہنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ ضرور دعا دیں گے۔ خلافت کے مسئلے میں جب فرشتوں کو اتنا علم نہیں ہے تو انسانوں کو کیا ہوگا؟ اللہ بتا رہا ہے یہ مسئلہ خلافت کا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتے ہو ٹھیک ہے، مگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ آدم کا پیکر تیار ہوا، کیسے تیار ہوا؟ بوترابیوں کو تو بتانا نہیں پڑے گا۔ آدم کا پیکر خمیر ہوا، تیار ہوا، اللہ نے اپنی روح پھونکی کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ اب جن لوگوں کو بارگاہ حسین میں سر جھکانے میں شرک نظر آتا ہے، میں ان سے فقط اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ جن فرشتوں سے پیکر آدم کو سجدہ کروا رہا تھا، کیا ان کا سجدہ معاذ اللہ شرک تھا؟ یہ آدم کو سجدہ کیا خدا سمجھ کے ہو رہا تھا؟ کہ نہیں؟ پھر کہ بھائی آدم کا سجدہ یہ خدا سمجھ کے نہیں، سجدہ تعظیمی تھا، اور یہ سجدہ اس لیے تھا کہ اس نے کہا تھا تو سجدہ کرنا تھا، اس نے کہا تھا تو سجدہ کرنا تھا۔ کہ سب کے سب سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں گئے الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ایک بات بتائیے مجھے، ابلیس سے زیادہ کسی نے نمازیں پڑھی ہیں؟ ابلیس سے زیادہ کسی نے سجدے کیے ہیں؟
ابلیس سے زیادہ کوئی مقرب رہا ہے؟ اتنا مقرب کہ زمین پر رہتا تھا، فرشتوں کی صفوں میں پہنچ گیا تھا۔ آئے سبحان اللہ۔ باوجود اس کے اس نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ نے کہا تو لعنتی ہو گیا۔ کیوں لعنتی ہو گیا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ارے معبود تجھے تو کرتا ہے، آدم کو نہیں کیا۔ لعنتی تو جب ہو جب تجھ تیرے سجدے سے انکار کرے۔ ایسا کیا ہوا؟ آدم کے سجدے سے انکار کیا، تو کہہ رہا ہے لعنتی ہے۔ معبود یہ فلسفہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ فقط میرا سجدہ کافی نہیں ہے، میرے حکم کے آگے سر جھکانا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا سجدہ کرو، کیوں نہیں کیا؟ یہ لعنتی۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان نمازی تھا، ابلیس پرہیزگار تھا، ابلیس اللہ کے سجدے کرتا تھا، مگر ایک ہی بات تھی کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کو اپنے سے کم جانا۔ اللہ نے کہا سب کچھ گوارا مگر یہ گوارا نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے جسے میں منواؤں۔ کچھ کہہ رہا ہوں مولا حسین کا واسطہ۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کے لیے شیطان لعنتی ہو گیا، قیامت تک کے لیے شیطان مردود ہو گیا، قیامت تک کے لیے شیطان ملعون ہو گیا۔ کیوں کہ آدم کے سجدے سے انکار کیا، آدم کی خلافت سے انکار کیا۔ کیا امت مسلمہ مجھے سوال کرنے کا حق دے رہی ہے؟ آدم ہے کون؟ کہ آدم ہے صفی اللہ۔ ارے جو صفی اللہ جن کو ماننے سے انکار کرے وہ تو لعنتی ہو جاتا ہے، جو علی ولی اللہ سے انکار۔ اس کا کیا ہوگا؟ سجدہ ہو گیا آدم۔ اب اللہ نے کہا تم نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں سے کہا میری طرف دیکھیے گا، کیا کہا تھا تم نے؟ اسے بنائے گا۔ کہاں معبود؟ کہا تو تھا۔ کہا جب میں نے کہا تھا کہ سجدہ کرو تو تم نے سوال قائم کیوں کیا؟ میں نے کہہ دیا تھا تو تم نے سوال کیوں قائم کیا؟ دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں نوجوان بھائیوں، اسے ذہن کے ورق پر لکھیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یوں رہنا ہے، کیوں اور کیسے نہیں۔ اللہ نے کہا جب میں نے کہہ دیا سجدہ کرو تو کرو، تم نے یہ کہا کیوں کہ اسے بنا رہا ہے جس کی نسل فساد برپا کرے۔ ملائکہ نے کہا معبود اب تو کہہ دیا، یہ بتا اس کا جبران کیا ہے؟ اللہ نے کہا اس کا جبران یہ ہے کہ میں مکان بناؤں گا آسمان پر، مکان بناؤں گا آسمان پر، وہ ہوگا بیت۔ جب وہ مکان تیار ہو جائے گا تو پھر تم سب کا جبران یہ ہے کہ اس مکان کا طواف کرو۔ خدائے حسین کا واسطہ ہے، تھوڑا توجہ رکھیے گا۔ اس مکان کا طواف کرو تو ٹھیک ہے معبود، آسمان پر بیت بننے لگا۔ تو جس حیثیت میں آج کعبہ ہے نا، بالکل اسی حیثیت میں آسمان پر بنا مکان، آسمان پر بنا بیت۔ جب بیت بن کے تیار ہو گیا، ملائکہ نے کہا معبود اب طواف کریں۔ آواز قدرت ہے ابھی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہ بیت ہے، معمور نہیں ہے۔ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، نعرہ حیدری۔ کہا بھی بیت ہے، معمور نہیں ہے۔ کہ یہ معمور کب ہوگا؟ کہ میں نے اپنے نور سے جنہیں پیدا کیا ہے، جب وہ اس مکان میں آئیں گے تب یہ بیت سے بیت معمور ہوگا۔ جب میں انہیں اس میں لاؤں گا۔ بچوں بات سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ نے کیا کہا؟ بیت بن گیا آسمان پر۔ فرشتوں نے کہا آپ طواف کریں، کہا نہیں ابھی کیسے؟ پھر کہا بھی بیت ہے، معمور نہیں۔ جب یہ بیت المعمور ہو جائے، مطلب مکان ہے، مکین نہیں، گھر ہے، گھر والے نہیں، بیت ہے، اہل بیت نہیں۔ جب وہ آ جائیں تب طواف، خالی مکان کا نہیں۔
ہائے ہائے ہائے، خالی مکان کا نہیں، فقرہ کہوں جب آسمانوں پر ان کے بنا مکان کچھ نہیں تو زمین پر کہ جب یہ آ جائیں تب طواف کرنا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ پنجتن پاک کے انوار بیت میں آیا، وہ ہوا بیت المعمور۔ بیت المعمور جب وہ آ گئے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا اب طواف کرو۔ ایک سوال کر لوں، مجھے انصاف سے بتائیے گا، یہ جو ملائکہ طواف کر رہے تھے یہ بیت کا طواف تھا یا ان کا تھا جو بیت میں تھے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کعبے آ گئے، انوار پنجتن آ گئے، اب طواف کرو۔ ملائکہ نے اس کا طواف کیا تو اس سوال کا جبران ہوا۔ گویا اللہ نے مکان اس لیے بنایا کہ مکان میں آئے اہل مکان، اور یہ مکان اہل مکان کی وجہ سے لوگوں کے لیے جبران کا سبب بنے۔ اب وہ تو ملائکہ تھے آسمانوں پر، انہوں نے طواف کر لیا۔ ہم ہیں بشر، ہم ہیں انسان، ہم بھی گناہ کرتے ہیں۔ ملائکہ گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصوم ہیں، مگر ہم تو گنہگار ہیں۔ ہم سے جب گناہ ہوں گے تو ہمارے پاس اتنے مضبوط پر تو ہے نہیں کہ ہم اڑیں جائیں طواف کریں۔ ہائے 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 ہائے، اب تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جو گیا وہ پلٹ کے آیا ہی نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی تو کوئی ایسا گھر چاہیے کہ ہم طواف کر کے اپنے گناہوں کا ازالہ کر سکیں۔ لہٰذا یہ اس کی کریمی تھی کہ جب آدم اس زمین پر آئے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ دیکھو جہاں یہ بیت معمور ہے بالکل اسی کے نیچے، اسی کی طرح، اسی کے نیچے، اسی کی طرح بیت بناؤ، اسی کے نیچے اسی کی طرح بیت بناؤ۔ پھر کہہ رہا ہوں اسی کے نیچے اسی کی طرح بیت بناؤ۔ اب یہ جو کعبہ بنا، یہ کعبہ کس کی طرح بنا؟ بیت المعمور کی طرح۔ اس کا مطلب اصل ہے بیت المعمور، اس کی نقل ہے کعبہ۔ اصل بھائی بات کہہ رہا ہوں، بہت نازک بات ہے، نوجوانوں لوہے دل پر لکھیے گا، دنیا کو جواب دیجئے، اعتراض کرنے والوں کو جواب دیجئے۔ اصل ہے کعبہ، بیت المعمور، اس کی نقل ہے کعبہ۔ نقل کا مطلب شبیہ، نقل کا مطلب شبیہ۔ تو اصل ہے بیت المعمور، وہ ہے آسمان پر، اس کی شبیہ ہے زمین پر کعبہ۔ اس کا مطلب اللہ نے زمین پر جو طواف کروایا وہ اصل کی نہیں، شبیہ کا طواف۔ اب محرم آیا، ہم نے تابوت بنایا، محرم آیا ہم نے گہوارہ بنایا، محرم آیا ہم نے عالم بنایا، محرم آیا ہم نے ممبر تیار کیا، محرم آیا ہم نے پرچم اٹھایا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہے، ہم نے کہا یہ عالم عباس کے عالم کی شبیہ، یہ تابوت حسین کے جنازے کی شبیہ، یہ گہوارہ اصغر کے گہوارے کی شبیہ، یہ ممبر غدیر کے ممبر کی شبیہ۔ انہوں نے سر کھجا کے کہا شبیہ بنانا بدعت ہے، شبیہ بنانا جائز نہیں، شبیہ بنانا مناسب نہیں، ہم یہ عالم کو نہیں چومیں گے، کیوں کہ یہ شبیہ ہے، تابوت کو نہیں چومیں گے، کیوں کہ یہ شبیہ ہے، ہم ذوالجناح کے قریب نہ جائیں گے، کیوں کہ یہ شبیہ ہے۔ اس کا مطلب عالم اسلام کی نظروں میں شبیہ بنانا بدعت ہے۔ تو اے بھیا، جب شبیہ تمہاری نظروں میں بدعت ہی